اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کل الفصل السادس المرۃ والنوع، چھٹی فصل ہم نے کل پڑھی صرف سادہ میں بخش اسم میں کائے کی مرہ اور نوع کی. مرہ کسے کہتے ہیں؟ مرہ کبھی کبھی فعل کے بعد ایک مصدر آتا ہے اور وہ یہ بیان کرتا ہے کہ فعل ایک مرتبہ انجام ہوا ہے، ایک مرتبہ، تو کہیں گے مرہ، نہ کہ دو مرتبہ یا تین مرتبہ نہیں، وہ تو مفعول مطلق نوعی تعداد عددی اور وہ ہو جائے گا. بہرحال کبھی کبھی مصدر کے بعد فعل کے بعد ایک مصدر ذکر ہوتا ہے کہ جو یہ بیان کرتا ہے کہ فعل ایک مرتبہ واقع ہوا ہے، اسے کہتے ہیں مصدر مرہ. مرہ اور یہ تو مصدر مرہ. اب مصدر مرہ ثلاثی مجرد سے فعلتن کے وزن پہ آتا ہے، جیسے ضربہ یا ضربت زیدن ضربتن، میں نے زید کو مارا ایک ہنٹر مثلا. تو مرہ جو بنتا ہے وہ فعلتن کے وزن پہ بنتا ہے، کس سے؟ ثلاثی مجرد سے. لیکن غیر ثلاثی مجرد سے، غیر ثلاثی مجرد میں کیا کیا آ جائے گا؟ ثلاثی مزید، رباعی مجرد اور رباعی مزید. اگر ان سے آپ مرہ بنانا چاہ رہے ہیں تو جس فعل سے بھی بنانا چاہ رہے ہیں، ثلاثی مزید سے ہو، چاہے رباعی مجرد سے ہو، چاہے رباعی مزید سے ہو، ثلاثی مزید میں بھی چاہے افعال سے ہو، چاہے تفعیل سے، مفعلہ سے، جس کون سے بھی بنا رہے ہیں اس کے اصلی مصدر سے. اصلی مصدر تو معین ہے نا غیر ثلاثی مجرد کے. ثلاثی مزید کے مشہور 10 ہیں: افعال، تفعیل، مفعلہ، افتعال. تو مصدر کے آخر میں ایک تا بڑھا دیجئے. مثلا باب افعال سے آپ کہیے اکرمت زیدن، میں نے زید کا اکرام کیا. اب مرہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اکرام باب افعال کا مطلب کیا ہے؟ اکرام، افعال، اکرام، اس میں تے بڑھا دیجئے اکرامتن، اکرمتہ اکرامتن، اکرامتن، میں نے اس کا اکرام احترام کیا ایک بار. تو مصدر مرہ ایک ایسا مصدر جو فعل کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ فعل کتنی مرتبہ، نہیں ایک مرتبہ. یار مرہ میں بار بار کروں، ایک مرتبہ واقع ہوا ہے فعل، تو اسے کہیں گے مصدر مرہ. اگر وہ یہ بتا رہا ہے کہ فعل ایک مرتبہ واقع ہے. ثلاثی مجرد سے فعلتن کے وزن پہ، جیسے ضربتہ ضربتن، ضربتن فعلتن فعلت کے وزن پہ ہے. اور غیر ثلاثی مجرد سے اسی فعل کے اصلی مصدر سے کہ آخر میں تے بڑھا دیجیے اکرمتہ اکرامتن باب افعال کی مثال. یا صرفتہ تصریفتن، باب تفعیل سے بنانا چاہ رہے ہیں آپ، صرفتہ میں نے اس کی گردان کی، تصریفتن ایک گردان ایک بار. جب اور کوئی سا باب بتائیے، باحثتہ میں نے اس سے مباحثہ کیا، بحث کی، مباحثتن مفاعلہ. اور کون سے مثال کی بنانا چاہ رہا ہوں؟ افتعال سے مثلا بناؤ افتعال سے. انتصرتہ مثلا، یہ تو باب انفعال ہو گیا. مثلا باب افتعال بتاؤ، باب افتعال کی کوئی مثال یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے نا، بتاؤ. اضطربا یضطرب اضطراب. تو اضطراب مصدر ہے، اس کے آخر میں مطلب. بہرحال جس سے بھی بنا رہے ہیں غیر ثلاثی مجرد سے، اس کے اصلی مصدر کے آخر میں تے بڑھا دیجیے، مصدر مرہ بن جائے گا. یعنی پھر وہ یہ بیان کر دے گا کہ فعل ایک مرتبہ واقع ہوا ہے. یہ تو تھا مصدر مرہ. ایک ہے نوع. نوع مصدر نوع کیا ہے؟ کبھی کبھی مصدر فعل کے بعد ایک مصدر آتا ہے اور وہ مصدر اس فعل کی کیفیت، واقع ہونے کی کیفیت کو اور نوعیت کو بیان کرتا ہے کہ وہ فعل کی انجام پانے کی نوعیت کیا تھی، کیفیت کیا تھی، کیسے انجام پایا وہ فعل، کیسے انجام پایا. جیسے مثلا جلستو جلست الامیر، میں بیٹھا، میرے بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی، اندازہ کیا، وہ نوعیت کیا تھی. میرے بیٹھنے کی نوعیت یہ تھی کہ میں بادشاہوں کی طرح بیٹھا، امیروں کی طرح بیٹھا. یا جیسے آپ کہیے
کیا کہو گے؟ اکلت الطعام، بلے اکلت الماویہ مثلا، معاویہ کی طرح کھایا، فعلتن، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہرحال تو ثلاثی مجرد سے نوع پتہ لگ گیا کیسے کہتے ہیں مصدر نوع. کبھی کبھی فعل کے بعد ایک مصدر آتا ہے جو یہ بیان کرتا ہے کہ فعل کے واقع ہونے کی کیفیت کیا تھی یا اس فعل کی نوعیت کیا تھی، تو اسے کہیں گے مصدر نوع. اور یہ مصدر نوع ثلاثی مجرد سے فعلاتن کے وزن پہ. ٹھیک ہے، جیسے جلستو جلست الامیر، جلستو جلسہ فعلا، جلست الامیر، میں بیٹھا، میرے بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی اس فعل کے انجام پانے کی؟ بادشاہوں کی طرح بیٹھا. اور غیر ثلاثی مجرد سے، غیر ثلاثی مجرد سے اسی کے جون سے بھی فعل سے بنا رہے ہیں، غیر ثلاثی مجرد میں اسی فعل کے اصلی مصدر کا آخر میں تے بڑھا دیجیے، جیسے مصدر مرہ میں تھا. فرق یہ ہے کہ مصدر مرہ میں خالی تے بڑھ رہی تھی، اس میں تو کیونکہ اضافت ضروری ہے. اکرمتہ، میں نے اس کا اکرام کیا، اکرامۃ الامیر ہے، جیسے بادشاہوں کا اکرام کیا جاتا ہے، اس کا اکرام میں نے بادشاہوں کے اکرام کی طرح کیا. تو مصدر مرہ نوع، کبھی کبھی فعل کے بعد مصدر آتا ہے تاکہ وہ بیان کرے کہ فعل ایک مرتبہ واقع ہوا ہے، تو اسے کہتے ہیں مصدر مرہ. یا کبھی یہ بیان کرتا ہے کہ فعل واقع کیسے ہوا ہے، اس کی کیفیت کیا تھی، فعل واقع ہونے کی نوعیت، تو اسے کہتے ہیں نوع. مرہ ثلاثی مجرد سے فعلتن کے وزن پہ آتا ہے اور نوع فعلتن کے وزن پہ آتا ہے. غیر ثلاثی مجرد سے مرہ مصدر اصلی کے آخر میں تے اور نوع بھی مصدر اصلی کے آخر میں تے، فقط یہ ہے کہ نوع میں اضافت ہوگی. اور ایک بات جو یہاں پہ نقطے کی طرف توجہ دلائیں گے، ایک اور چیز بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فعلتن کے وزن پہ ثلاثی مجرد سے مصدر مرہ آئے گا، اور اگر کوئی مصدر ہے ہی فعلتن کے وزن پہ آلریڈی، اس کے آخر میں تے ہی ہو پہلے سے، یہ والی تے بڑھا دیں گے. مثلا میں کہوں رحمتہ رحمتن، تو یہ رحمت تو آلریڈی فعلتن کے وزن پہ ہے، تو کہا کہ پھر آپ کو ایک ایسی قید لانی پڑے گی جو ایک مرتبہ کا مطلب سمجھا سکے. رحمتہ رحمتن واحدتن، رحمتہ رحمتن واحدتن. یا افادتن فائدہ ہے، افادتن فائدہ ہے، آلریڈی اس میں تے ہے، افادنی افادتن واحدتن، تو آپ کو ایک قید لانی ہوگی کہ جو بتا سکے کہ فعل ایک مرتبہ واقع ہوا ہے. لیکن اور اگر آپ مصدر کے آخر میں بولتے ہیں اور اس سے نوع کر کے کیا کریں بھائی، شک پتہ کیسے لگے گا کہ جیسے مرہ میں آلریڈی تے ہو، اس میں جیسے یہی ہے رحمتہ رحمتن، تو مصدر ہے ہی اس کے آخر میں تے، تو اس سے مرہ کیسے سمجھ میں آئے، تو آپ کو قید لانی پڑی واحدتن. لیکن نوع میں اگر ایسا ہو تو کہا کہ اس میں تو شک اس کی بات کی نہیں، کنفیوژن کی، کیوں؟ کیونکہ اس میں تو اضافت سے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ نوع ہے. رحمتہ رحمت الامیر مثلا آلریڈی، ہاں رحمت اللہ کے رحمت کی طرح، تو آلریڈی اضافت سے ہی پتہ لگ جائے گا وہ، تو اس میں تے ہو نہ ہو، اس سے کوئی کنفیوژن ہونے کا نہیں. آئیے اب عبارت دیکھیے، عبارت دیکھیے، ہم نے مطلب کل بھی اس کی توضیح دی اور آج اور اچھے سے عرب دیکھیے. الفصل السادس، چھٹی فصل، المرۃ والنوع، چھٹی فصل مرہ اور نوع کے بارے میں. قد یوز کرو، کبھی کبھی ذکر کیا جاتا ہے مصدر، کبھی کبھی مصدر ذکر کیا جاتا ہے. یوز کرو فعل مجہول، مصدر نائب بعد فعل، فعل کے بعد. کبھی کبھی، کبھی کبھی کہاں سے آیا؟ قد کا فعل مضارع پہ آنا تقلیل کے معنی دیتا ہے. کبھی کبھی ذکر کیا جاتا ہے مصدر فعل کے بعد. کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ اس ذکر کی علت بیان کر رہے ہیں مصدر کے ذکر ہونے کی، لبیان، تاکہ وہ بیان کرے ان الفعل لم یقع الا مرۃ واحدۃ. دیکھیے مرۃ میں یہی دیکھیے
مرتن خود آلریڈی تے ہے اس میں، ایک مرتبہ سمجھانے کے لیے آپ کیسے پتہ لگے کہ واحدتن کی قید لانی پڑی؟ دیکھیے مرتن واحدتن لائے نہیں لائے واحدتن، ورنہ مرتن میں خود تے تھی، تو تاکہ وہ بیان کرے کہ ان الفعل ان حرف مشبت الفعل فعل اس کا اسم لم یقع الا مرتن واحدتن، لم یقع کیا ہے؟ محل مرفوع ہے، واقع نہیں ہوا ہے مگر ایک مرتبہ، فعل ایک مرتبہ واقع ہوا ہے، یہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے وہ مصدر۔ یا وہ مصدر کس لیے آتا ہے فعل کے بعد؟ یہ بیان نوع الفعل، فعل کی نوعیت بیان کرنے کے لیے، وہ کیفیت وقوعہ اور اس کی واقع ہونے کی کیفیت کو بیان کرنے۔ فلولو یعنی مرہ، یعنی یہ وہ مصدر کہ جو فعل کے بعد ذکر ہوا ہو تاکہ وہ یہ بیان کرے کہ فعل ایک مرتبہ واقع ہوا ہے، وہ یبنا من الثلاثی المجرد بنایا جائے گا ثلاثی مجرد سے، علی فعلت، فعلت کے وزن پہ، علی فعلت، فعلت کے وزن پہ، علی کی وجہ سے فعلتن پڑھا ہے میں نے، ویسے فعلتن کہہ لو، اور جب مثال میں پڑھو گے تو فعلتن ضربتن کہنا پڑے گا نا، رحمتن۔ نحو ضربہ ضربتن، ضربہ اس نے مارا، ہو یعنی اس کو، اس نے اس کو مارا، ضربتن ای مرتن ایک بار، ضربتن یعنی مرت ایک بار مارا، ومن غیر ہی اور غیر ثلاثی مجرد سے، جی غیر ثلاثی مجرد سے علی المصدر الاصلی، مصدر اصلی پر آئے گا، وزن پہ آئے گا، بزیادت تاء فی آخرہ، ایک تا زیادہ کرنے کے ذریعے سے اس کے آخر میں، جیسے اکرمتہ باب افعال ہے، اس کا مصدر اکرام، اس پہ تے بڑھا دیجیے اکرام، میں اکرمتہ میں نے اس کا اکرام کیا، اکرامتن ایک بار صحیح۔ والثانی، والثانی دوسرا کیا؟ مصدر فعل کے بعد آئے تاکہ وہ یہ بیان کرے کہ وہ فعل کے واقع ہونے کی کیفیت کیا ہے، نوعیت کیا ہے، وہ آئے گا مصدر کس وزن پہ؟ من الثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد سے، علی فعلتن، فعلتن کے وزن پہ، ومن غیرہ اور غیر ثلاثی مجرد سے، علی المصدر الاصلی ہے، مصدر اصلی کے وزن پہ آئے گا، بزیادت تاء فی آخری، اس کے آخر میں تا زیادہ کر کے، ٹھیک ہے۔ وَيَلْزَمُهُ الْإِضَافَةُ، اور ایک بات اور، اس میں اضافت ہمیشہ لازمی ہے، لازم ہے اضافت ہمیشہ لازمی، جیسے جلس کو جلسۃ الامیر، دیکھو فعلۃ کے وزن پہ اور اضافت بھی ہے، بیٹھا میں بادشاہوں کو، امیروں کی طرح۔ وَتَعَاضَدْنَا تَعَاضُدَتِ الْإِخْوَانِ، ایک دوسرے کا ہم کاندھا بنے، ایک دوسرے کا ساتھ دیا، کاندھا بنے، تعاضدت الاخوان، بھائیوں کی طرح سے، تعاضدنا کون سا ہے؟ تفاعل ہے نا، تعاضد تفاعل، تے بڑھا دیا اضافت۔ اب یہ کہہ رہے ہیں فلو کان المصدر الاصلی ہو، اگر مصدر اصلی ثلاثی مجرد کا مصدر اصلی علی فعلتن، فعلتن کے وزن پہ ہو، ومن غیرہ اور غیر ثلاثی مجرد سے، مختوم بالتا، آلریڈی اس میں تا ہو اس مصدر کے آخر میں، تو کیا ہوگا؟ احتیجا، احتیاج ہوگی، فی بیان المرت، مرہ بیان کرنے کے لیے، یعنی ایک بار بیان کرنے کے لیے کہ ایک بار انجام پایا ہے، تو ہمیں احتیاج ہوگی بقیدین، ایک قید کی، یفید ذالک جو اس مرہ کا فائدہ دے، جیسے رحمتہ آلریڈی رحمتن فعلتن کے وزن پہ ہے، تو اب اس سے مرہ سمجھانے کے لیے قید کی ضرورت ہے، واحدتن رحمتہ رحمتن، یا غیر ثلاثی مجرد میں آلریڈی تا ہے، افادہ کیا ہے؟ ارے بھائی بولو، مصدر ہے اصلی، اس کے آخر میں تے پہلے سے ہی موجود ہے، تو اب اس سے مرہ سمجھانے کے لیے کیا کرو گے آپ؟ واحدتن افادتن، اس نے مجھے فائدہ پہنچایا، ایک فائدہ، ایک بار۔ یہ تو مرہ بیان کرنے کے لیے تو آپ کو قید لانی پڑے گی، اگر آلریڈی غیر ثلاثی مجرد مصدر میں تا ہو اور ثلاثی مجرد فعلتن کے وزن پہ ہو، تو آپ کو ایک مرتبہ سمجھانے کے لیے قید لانی پڑے گی، مرہ سمجھانے کے لیے، لیکن اما فی بیان النوع، لیکن نوعیت بیان کرنے کے لیے ایسی چیز میں، ایسی صورت میں، فالاضافۃ ہی المبینۃ فی کل حال، اضافت بیان کرنے والی ہر حال میں اضافت بیان کر دے گی کہ نوعی ہے، چاہے ثلاثی مجرد کا مصدر فعلتن کے وزن پہ ہو اور غیر ثلاثی مجرد میں تا ہو اس کے آخر میں مصدر کے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اضافت سے ہی پتہ لگ جائے گا کہ
ہاں یہ تمام الکلام فی المصدر، پوری بحث ہے مصدر کے بارے میں، پوری بحث ہو گئی. واما غیر المصدر، مصدر کی شروع میں بحث کیا ہوئی تھی؟ اسم کی دو قسمیں، مصدر یا مصدر کا جامد ہوتا ہے یا مصدر. مصدر اور غیر مصدر کی بحث چل رہی تھی نا بھائی. اسم یا مشتق ہوتا ہے جامد، جی جامد یا مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر. مصدر کی ساری بحثیں ہو گئیں. غیر المصدر فلا یبص عنوان، اس سے بحث نہیں کریں گے. کیوں؟ بے عنوانی، غیر مصدر کے عنوان سے. کیوں؟ اس لیے کہ غیر مصدر کا کوئی خاص حکم نہیں ہے غیر مصدر ہونے کے عنوان سے، اس لیے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. تمرین دیکھ کے آئیے گا. سوغ المرۃ والنوع من الافعال التالیہ، سوغ بنائیے سیغہ، مرہ اور نو بنائیے آنے والے افعال سے. قرأ سے مرہ اور نو، ٹھیک ہے. کتبہ سے، مشا سے، نامہ سے، درا سے، تصافحہ سے، استراحہ سے، قاتل سے، سارہ سے. قراءتن. اور نو بناؤ قراتل، نہیں قراتو، قراتل امیر ہے. بادشاہ بھی کوئی پڑھتے ہیں کہ قراتل مجتہد ہے، مجتہد کی طرح. چلیے چھوڑیے گا، کل انشاءاللہ پڑھیں گے ایک مبحث، نیا مبحث شروع ہوگا، مبحث ثانی جامد المشتق، کیونکہ جامد المشتق جامد ہوتا ہے یا مشتق ہوتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.